بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ آج ہمارے درس کا 11واں روز ہے اور جو عنوان جس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ احکام دین ہے۔ امید کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ کی عبادات اور طاعات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے روزوں کے بدلے پروردگار آپ کی جائز و شرعی حاجات کو قبول فرمائے۔ کل نہیں پرسوں یعنی 9ویں روز ہماری گفتگو وضو پر تھی اور وہ تمام ہو گئی تھی۔ ہم نے وضو کے متعلق جن چیزوں کو عرض کرنا تھا وہ 9ویں درس میں عرض کر دیا تھا۔ آج جس موضوع اور جس ٹاپک کو ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے غسل، جس پر آج ہمیں بات کرنی ہے تھوڑی، اور اگر بچی تو کل انشاءاللہ مزید اس پر بات ہوگی۔ غسل اگر دیکھا جائے تو غسل کو ہم اگر تقسیم کر سکتے ہیں تو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ غسل یا واجب ہے یا مستحب ہے، یعنی غسل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، غسل واجب، غسل مستحب۔ غسل مستحب جیسے غسل جمعہ یا غسل زیارت وغیرہ، ان سب چیزوں کو آپ ان مثالوں کو غسل مستحب میں لا سکتے ہیں۔ تو یہ غسل مستحب ہیں کہ جو آپ جب ائمہ کی قبور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان مستحب غسل کو انجام دیتے ہیں، یا ماہ مبارک رمضان کی شب جو پہلی شب کا غسل ہے وہ بھی مستحب ہے۔ اس طریقے سے اور جو مفاتیح الجنان میں غسل وارد ہوئے ہیں یہ سب مستحب غسل ہیں۔ لیکن جو واجب غسل ہیں وہ کتنے ہیں اور ان کی یعنی کتنی کاؤنٹنگ میں کہ کیا ان کی جو ہے تعداد ہے، اس سے پہلے میں دوبارہ اس کو عرض کروں کہ واجب 2 حصوں میں ہم تقسیم کر رہے ہیں، واجب غسل یا مستحب غسل۔ مستحب غسل کی ہم نے مثال عرض کر دی، جیسے جمعے کا غسل یا کسی معصوم کی جب قبر مبارک کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اس کا غسل، یا اس طریقے کی مختلف مثالیں جو مفاتیح الجنان میں ذکر ہوئی ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ واجب غسل کتنے ہیں اور واجب غسل کون کون سے ہیں؟ واجب غسل 7 ہیں، جن میں سے کچھ عمومی ہیں اور یعنی مشترک ہیں جو خواتین اور مرد دونوں کے لیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کچھ خواتین کے لیے ہیں اور کچھ ایسا ہے کہ جو صرف مرد یعنی آدمی کے لیے، ایک مرد کے لیے ہے کہ جو صرف ایک لڑکا یا مرد انجام دے سکتا ہے۔ جو مرد انجام دے سکتا ہے غسل وہ صرف ایک ہے، جو عورتوں سے مخصوص ہے، خواتین سے مخصوص ہے، وہ 3 ہیں، اور جو عمومی ہے یعنی مشترک ہے جسے مرد اور عورت دونوں انجام دیں گے واجب غسل، وہ بھی 3 ہیں، ان کی بھی تعداد 3 ہے۔ بس وہ غسل جو خواتین سے مخصوص ہیں وہ 3 ہیں، جو مرد اور کسی مرد سے مخصوص ہے وہ 1 ہے، اور جو عمومی ہے مشترک ہیں جسے مرد اور خواتین دونوں پر جو واجب ہوتے ہیں وہ 3 غسل ہیں کہ جس میں مرد اور خواتین دونوں ساتھ ہیں۔ تو پہلا غسل جو مرد کے لیے ہے وہ غسل جنابت ہے۔ اس کے بعد وہ 3 غسل کہ جو عمومی ہے مشترک ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ دوسرا جو اس ترتیب کے حوالے سے ہوگا وہ غسل میت ہے۔ یعنی کہ غسل میت یعنی اگر کوئی اس دنیا سے مرد یا خاتون رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو دفن کرنے سے پہلے اور کفن پہنانے سے پہلے جو غسل انجام دیا جاتا ہے اسے غسل میت کہا جاتا ہے۔ پھر تیسرا غسل، یہ جو غسل دوسرا ہے غسل میت، یہ عمومی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت دونوں پر واجب ہے، دونوں کو غسل دینا ہوگا۔ تیسرا غسل یہ بھی عمومی ہے، جو مرد اور عورت دونوں میں مشترک ہے، یعنی دونوں باید اس کو انجام دیں اور دونوں کو غسل کرنا ضروری ہے، وہ غسل مس میت ہے۔ یعنی کیا غسل مس میت؟ یعنی آپ ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جہاں پر میت موجود ہے، چاہے وہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو، کیونکہ یہ بھی مشترک ہے دونوں کے لیے۔ تو آپ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر کسی مردے کی باڈی سرد ہو چکی ہے یعنی ٹھنڈی ہو چکی ہے اور اس کے اندر گرماہٹ نہیں ہے، گرم نہیں ہے، اور آپ نے اس باڈی پر ہاتھ لگایا تو اب آپ بھی پر کیا ہوا، آپ پر بھی غسل مس میت واجب ہو چکا ہے۔
تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہاتھ لگائے ڈیڈ باڈی کو، اس کو غسل مس میت انجام دینا ہوگا۔ چوتھا غسل یہ بھی عمومی ہے، یعنی دونوں کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ نذر یا قسم، اب وہ چاہے نذر ہو یا قسم، چاہے وہ مرد نذر کرے یا قسم کھائے، چاہے وہ عورت نذر کرے یا قسم کھائے، دونوں پر واجب ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ انسان نذر کرے کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں نذر کرتا ہوں کہ خدا کی طرف سے مجھ پر کیا ہے غسل واجب ہوگا اور میں غسل انجام دوں گا، یا قسم کھائے کہ میں قسم کھاتا ہوں خدا کی طرف سے، یہ اس طریقے سے کیا ہوگا، اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ تو یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے عمومی ہے۔ یعنی یہاں تک 4 ہم نے غسل بتایا، اب 5واں 6واں 7واں، یہ جو 5واں 6واں 7واں یہ 3 غسل ہیں، یہ صرف خواتین سے مخصوص ہیں۔ 5واں جو غسل ہے وہ حیض کا غسل ہے، 6واں جو غسل ہے وہ استحاضہ، اور اس کے بعد جو 7واں اور آخری غسل ہے وہ غسل نفاس ہے، کہ جو یہ 3 غسل جو آخری کے ہیں یہ صرف اور صرف خواتین سے مخصوص ہیں اور خواتین اس کو انجام دیں۔ بس واجب غسل کی جو تعداد ہے وہ 7 ہے، جس میں سے 3 عمومی مشترک ہیں کہ جیسے مرد اور عورت دونوں انجام دیں، 1 صرف مرد کے لیے، اور 3 جو ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ خواتین کے ساتھ، یعنی صرف خواتین کے لیے۔ پہلا اس میں سے غسل جنابت کا ہے جو صرف مردوں کے لیے ہے، اس کے بعد غسل میت، مس میت اور نذر اور قسم کا غسل، یعنی دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ تینوں عمومی ہے کہ جو دونوں کو انجام دینا ہے، دونوں پر واجب ہے۔ اور 5واں 6واں 7واں کہ جو غسل حیض، غسل استحاضہ اور غسل نفاس ہے، یہ صرف خواتین سے مخصوص ہے اور اس کو صرف خواتین انجام دیں گی۔ اس کے بعد خود غسل، یعنی اگر غسل کو ہم تقسیم کریں کہ غسل کی کتنی قسمیں ہیں، تو وہ 2 ہیں، یعنی غسل کو کس طریقے سے انجام دیں۔ اگر اس حوالے سے ہم غسل کو تقسیم کریں تو 2 حصوں میں دوبارہ غسل تقسیم ہوگا۔ پہلی جو غسل کی تقسیم ہے وہ ترتیبی ہے، اور دوسری جو غسل کی تقسیم ہے وہ ارتماسی ہے۔ غسل ترتیبی اور غسل ارتماسی، غسل ترتیبی کیا ہوتا ہے اور غسل ارتماسی کیا ہوتا ہے، اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور شاید ہمارا درس آج اسی حد تک تمام ہو جائے غسل ترتیبی اور ارتماسی کے لیے۔ ایک مرتبہ دوبارہ سے عرض کروں کہ غسل یا تو واجب ہے یا مستحب ہے۔ مستحب کے لیے ہم نے مثالیں عرض کر دیں۔ واجب غسل کی کتنی تعداد ہے، وہ 7 ہیں، جن کے لیے ہم نے عرض کیا، پہلا غسل جنابت، دوسرا غسل غسل مس میت، تیسرا غسل میت، تیسرا مس میت، چوتھا نذر اور قسم، 5واں حیض، 6واں استحاضہ، 7واں نفاس۔ پھر غسل کو ہم کس طریقے سے انجام دیں، 2 طریقے ہیں غسل کو انجام دینے کے۔ پہلا ترتیبی ہے، دوسرا ارتماسی ہے۔ ترتیبی کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو شرط ہیں، یعنی کس طریقے سے ہم انجام دیں۔ اگر ہم نے اس طریقے سے انجام نہیں دیا تو ہمارا غسل کیا ہے، وہ باطل ہے اور غسل شمار نہیں ہوگا اگر اس طریقے سے ہم نے انجام نہیں دیا۔ اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو ایک ہی طریقے سے غسل ترتیبی کو انجام دینا ہے۔ سب سے پہلے نیت ہے کہ وہ نیت کرے، جس غسل کو وہ انجام دے رہا ہے ان واجب غسلوں میں سے، اس کی نیت کرے۔ اس کے بعد سر، یعنی سر سے لے کے گردن کو دھویا جائے پورے طریقے سے، نہ بال کوئی خشک رہے، نہ کھال کوئی خشک رہے۔ اگر اتنی سی بھی، یعنی تھوڑی سی بھی کھال یا بال کا کوئی حصہ خشک رہا اور وہاں پانی نہیں پہنچا تو اس کا غسل کیا ہے، باطل ہے۔ اور پورے جسم پہ بھی اگر ہم لے لیں، جب ہم آگے بیان کریں گے کہ آپ جب اپنے جسم پر پانی ڈال رہے ہوں، اگر تھوڑا سا بھی پانی جسم کے کسی حصے پر نہ پہنچے، ذرہ برابر بھی، تو آپ کا غسل کیا ہے، باطل ہے۔ بس وہ انسان جو غسل کر رہا ہے اس کو یہ اطمینان اور یقین ہونا چاہیے کہ پورے جسم پر پانی پہنچ چکا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کیا کیجئے، اپنی باڈی کو نیت کرنے کے بعد 3 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ پہلی جو آپ تقسیم بندی کیجئے وہ اپنے سر کو گردن تک، اس میں کندھے بھی اگر تھوڑے سے شامل کر لیں تو کوئی مشکل اور ممانعت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کیجئے، بدن کو دایاں حصہ، یعنی یہاں سے سر سے لے کے، یعنی گردن سے لے کے، یہ والے حصے سے لے کے نیچے تک، پیر تک آپ نے دھونا ہے سیدھے والے حصے کو، اس میں ہاتھ بھی شامل ہوگا۔ اس کے بعد سیدھا پیچھے کا حصہ کہ جسے دھویا جائے گا، یعنی یہ پورا سیدھا حصہ آگے اور پیچھے کا دھویا جائے، اس طریقے سے کہ سب مقامات پہ پانی پہنچ جائے۔ پیر کو اٹھا کے پیر کے نیچے بھی پانی ڈالنا ہے تاکہ پورے طریقے سے پانی ہر مقام پر پہنچ جائے۔
بالکل اسی طریقے سے جب سیدھا حصہ دھل جائے تو اس کے بعد الٹے حصے کو آپ نے دھونا ہے، اور اس میں الٹا ہاتھ پھر شامل ہوگا، اور آپ الٹے ہاتھ کو اور الٹے جسم کے حصے کو، وہ پیچھے آگے کا حصہ ہو، پہلے آگے کا حصہ اور پھر پیچھے کے حصے کو دھوئیں گے۔ تو جب یہ پورا غسل آپ کر چکے ہوں گے تو یہ غسل شمار ہوگا اور آپ کا جو ہے وہ غسل شمار ہوگا۔ اس میں جو سب سے زیادہ مہم چیز ہے، آپ اگر یعنی تقسیم کرنا چاہیں تو اپنے ناف کے ذریعے سے تقسیم کر سکتے ہیں دائیں اور بائیں حصے کو، یعنی ناف کو آپ سینٹر بنا لیجئے۔ اگر تھوڑا پانی آپ نے دائیں طرف کا یعنی تھوڑا سا حصہ دائیں طرف کا لے لیا، مثلا سیدھے ہاتھ کا آپ جب بدن اپنا دھو رہے ہیں تو آپ اگر تھوڑا سا الٹے ہاتھ کا جو آپ نے حصہ تصور کیا ہے اگر اس کو آپ لے لیں تو کوئی مشکل اور پریشانی کی بات نہیں ہے۔ احتیاط کے لیے آپ تھوڑا سے بائیں حصے کو بھی لے سکتے ہیں، اور جب آپ الٹے ہاتھ کو دھو رہے ہوں تو اسی طریقے سے آپ سیدھے ہاتھ کے بھی تھوڑے حصے کو یعنی ناف سے جو اس طرف کا حصہ ہوگا اسے بھی لے سکتے ہیں احتیاط کے طور پہ، تاکہ آپ کو پورا یقین ہو جائے کہ آپ کے بدن پہ ہر مقام پر پانی پہنچ چکا ہے۔ سب سے مہم اور لازم بات وہ مقامات کے جسے عورتین کہا جاتا ہے، جس کا چھپانا مرد اور عورت پر واجب ہے، جب آپ غسل کریں تو ان کو دھونا ضروری ہے دونوں مرتبہ، یعنی جب سیدھے حصے کو دھو رہے ہوں تب بھی اس پہ پانی ڈالا جائے، اور جب الٹے حصے کو دھو رہے ہوں تو اس پر بھی پانی ڈالا جائے۔ بس ایک مرتبہ دوبارہ عرض کروں، ترتیبی سب سے پہلے نیت شرط ہے، نیت کی جائے، اس کے بعد سر سے لے کے گردن کو دھونا، میں نے عرض کیا کہ اس میں تھوڑا سا کندھا بھی شامل ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر سیدھے حصے کو آگے والے دھویا جائے، پھر الٹے حصے کو دھویا جائے آگے کے، یہ جب پورا ہو جائے اس کے بعد پھر الٹے کے آگے حصے کو، الٹے ہاتھ کے آگے حصے کو، اور پھر الٹے ہاتھ کے پیچھے حصے کو پورے طریقے سے دھویا جائے، اور پیر پہ بھی نیچے اٹھا کے پانی ڈال لیا جائے تاکہ پورے جسم پہ اچھے طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ اگر کوئی غسل اس طریقے سے انجام نہ دے یا کسی اور طریقے سے انجام دے تو اس کا غسل کیا ہے؟ باطل ہے، اور اس کا غسل صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ غسل ارتماسی ہے۔ غسل ارتماسی کس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے؟ غسل ارتماسی میں بھی سب سے پہلے جو چیز ہے وہ نیت ہے، یعنی انسان کسی ایسے مقام پر ہے کہ جہاں پر اس کے سامنے ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے یا ایک سوئمنگ پول ہے، اور وہ وہاں موجود ہے اور اس پر غسل واجب ہو چکا ہے۔ تو اگر وہ ترتیبی غسل انجام نہیں دے سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ غسل ارتماسی یہ ہے کہ وہ نیت کرے کہ میں فلاں غسل انجام دے رہا ہوں، اور اس کے بعد کیا کرے؟ اس میں پانی میں کود جائے اور اپنے تمام بدن کو اس پانی میں ڈبو لے، یعنی اپنے پورے بدن کو پانی میں ڈبوئے اور ڈبونے کے بعد اس کو نکال لے، تو یہ غسل ارتماسی ہو جائے گا۔ اور پورا جسم جو ہے اس میں شرط ہے کہ کور ہونا چاہیے، یعنی تمام بدن کو پانی میں ڈبونا شرط ہے۔ اگر پورا بدن پانی میں نہیں ڈبو رہا، مثلا ہاتھ باہر ہے یا پیر باہر ہے یا سر کا کوئی حصہ باہر ہے، تو وہ غسل ارتماسی شمار نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنے درس کو آج کی حد تک اسی مقام پر روکیں گے۔ غسل ترتیبی ہے یا ارتماسی ہے، یعنی غسل کو دو حصوں میں انجام دیا جا سکتا ہے، ترتیبی طریقے سے بھی انجام دے سکتے ہیں، ارتماسی طریقے سے بھی انجام دے سکتے ہیں۔ عموماً کیونکہ غسل ترتیبی ہی انجام دیا جاتا ہے، گھر میں شاور ہے یا بالٹی ہے، بہتر ہے کہ انسان بالٹی سے، مراجعین جیسے کہتے ہیں کہ بالٹی میں پانی ڈال کے جگ سے یا مگے سے غسل کرے، بہتر ہے۔ اشکال نہیں ہے شاور سے بھی اگر کرنا چاہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بالٹی میں ہی اور پانی ڈالے اور اس کے بعد جگ سے غسل کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ ترتیبی کے لیے ہم نے عرض کیا نیت ہے، اس کے بعد سر اور گردن کا دھونا ہے، اس کے بعد بدن کا دایاں حصہ دھونا ہے، آگے اور پیچھے دونوں، اس کے بعد بدن کا بایاں حصہ دھونا ہے، آگے اور پیچھے دونوں۔ پھر اس کے بعد غسل ارتماسی، ہم نے کہا جب انسان کوئی ایسی کنڈیشن میں آ جائے کہ مثلا اس پر غسل واجب ہو گیا اور سامنے سمندر ہے، دریا ہے یا سوئمنگ پول ہے اور وہ غسل ترتیبی نہیں کر سکتا، تو اب اس وقت کیا کرے؟ وہ نیت کرے، اور نیت کرنے کے بعد اس پانی میں چھلانگ مار دے، اور اس طریقے سے چھلانگ مارے کہ اس کا پوری جو باڈی ہے وہ پانی کے اندر چھپ جائے، یعنی پانی کے اندر پوری باڈی کور ہو جائے، چلی جائے، اور اس کے بعد وہ اپنے سر کو نکال لے اور اپنے جسم کو نکال کے پانی سے باہر آ جائے، تو یہ غسل ارتماسی شمار ہوگا۔ پروردگار عالم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ بندہ حقیر کو بھی ان دنوں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میرے لیے بھی پروردگار عالم سے دعا کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔